اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور انہوں نے اس چیز کی اتباع کی جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں پڑھتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین کفر کرتے تھے اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور وہ چیز جو اتاری گئی تھی بابل کے مقام پر دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر، اور وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ دونوں کہتے تھے بے شک ہم تو آزمائش ہیں، بس تم کفر نہ کرنا۔ بس لوگ ان دونوں سے ایسی چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور عورت کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، اور وہ اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ ان سے ایسی چیزیں سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچاتی ہیں اور فائدہ نہیں پہنچاتی۔ البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا اس شخص کو جس نے اس سحر کو خریدا ہے، اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور وہ بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے۔ اگر ان کو سمجھ ہوتی، اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ثواب اور بہتر اجر تھا اگر یہ سمجھتے۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کی انتہائی پستی اور ان کے انحطاط کا ذکر ہو رہا ہے۔ گزشتہ آیت میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اس طور پر پس پش ڈال دیا کہ اس سے بالکل لا تعلق ہو گئے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں کتاب اللہ کی تلاوت اور اس پر عمل درآمد کی بجائے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنوں اور انسانوں کا اختلاط ہوتا تھا، کیونکہ جن بھی آپ کے ماتحت تھے، لہٰذا اس دور میں جو کلام یا دیگر چیزیں جن پڑھتے تھے بنی اسرائیل نے ان کی اتباع کی۔ اسی طرح سحر یا جادو انسانوں تک پہنچ گیا۔ اسی بات کو اس آیت میں یوں بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل شیاطین یا جنوں کی تلاوت کردہ چیزوں کی پیروی کرنے لگے، گویا جادو میں ملوث ہو گئے اور کتاب اللہ کو پس پش ڈال دیا۔ تو جادو کو شیطانی کھیل جان کر کھیلتے رہے، یہ تو اور بات تھی، مگر بنی اسرائیل نے ستم بالائے ستم یہ کیا کہ اس جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کیا،
حالانکہ سحر پر اعتقاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا صریحاً کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا وما کفر سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی انہوں نے یہ جادو وغیرہ تمہیں نہیں سکھایا، ولیکن الشیاطین کفروا، بلکہ یہ تو شیطانوں نے کفر کا ارتکاب کیا جنہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا ہے۔ سحر کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا بنی اسرائیل کا کبھی فعل ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی اور صاحب شریعت رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور شیاطین کو آپ کے مطیع کر دیا تھا اور ہوا کو آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ فسخرنا لہ الریح، آپ ان چیزوں سے حسب منشا کام لیتے تھے، وہ کیسے جادو سکھا سکتے تھے؟ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بیان کی ہے، قال بعض احبار الیہود، یہودیوں کے بعض علماء نے کہا الا تعجبون من محمد، اے لوگو تم محمد پر تعجب نہیں کرتے، یزعم ان ابن داود کان نبیا، جو یہ کہتے ہیں کہ ابن داود یعنی سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، حالانکہ ما کان الا ساحرا، وہ تو جادو کرتے تھے۔ گویا یہودیوں کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہ اعتقاد تھا، اس لیے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا، جو کہ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو کا علم سکھاتے تھے۔ اس بات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا صریح کفر ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جادو دو ذرائع سے دنیا میں آیا ہے۔ اس کا پہلا ذریعہ تو جنات ہیں، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو شیاطین سے انسانوں میں رائج ہوا۔ جادو کا دوسرا ذریعہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دنیا پر بھیجا۔ اسی کے متعلق فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، عام مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بابل کے مقام پر اتارا۔ یہ بابل شہر وہی ہے جو کلدانیوں کا دار السلطنت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ وہاں سے ہجرت کر کے آپ شام اور فلسطین پہنچے اور پھر حجاز میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ بہرحال لفظ ملکین سے مراد دو فرشتے ہی ہیں، کیونکہ ملک فرشتے کو کہتے ہیں۔ تفسیری روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام یا کسی اور نبی کے زمانے میں دنیا پر معصیت عام تھی، لوگ فسق و فجور میں مبتلا تھے، تو آسمان پر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور شکایت کی کہ مولا کریم، تو نے یہ کیسی مخلوق پیدا کی ہے جو اس قدر گناہ میں ملوث ہو چکی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان میں مختلف قوتیں پیدا کی ہیں، جیسے قوت شہوانیہ، قوت بہیمیہ اور قوت غضبیہ وغیرہ وغیرہ، اور ان کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی طاقت بھی عطا کی ہے۔ اس لیے تم دیکھتے ہو کہ کچھ لوگ اگر گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں تو کچھ لوگ نیکوکار بھی ہیں، کیونکہ ان کے اندر ساری قوتیں موجود ہیں۔ برخلاف اس کے فرشتوں کو میں نے قوت ملکوتی سے نوازا ہے۔ اگر تم تجربہ کرنا چاہتے ہو تو میں تم کو زمین پر بھیجتا ہوں، تم اپنے میں سے دو فرشتے منتخب کرو، پھر دیکھیں گے کہ وہ کس طرح گناہ سے بچتے ہیں۔
الغرض فرشتوں نے اس آزمائش کے لیے ہاروت اور ماروت کو منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں قوت شہوانیہ بھی رکھ دی اور پھر انہیں بابل کے مقام پر اتار دیا، اور انہیں خاص طور پر نصیحت کی گئی کہ برائی سے باز رہنا، زنا اور دیگر معاصی سے اجتناب کرنا، اور عدل اور انصاف سے وقت گزارنا۔ ایک دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک خوبصورت عورت ایک چھکڑے پر سوار جا رہی تھی۔ اس نے کسی ضرورت کے تحت منہ سے کپڑا ہٹایا تو اسے دیکھ کر فرشتے بے قابو ہو گئے۔ اب یہ ان کی آزمائش کا مرحلہ تھا۔ انہوں نے اس عورت سے فرصت میں ملاقات کی خواہش کی، جسے اس نے منظور کر لیا۔ بوقت ملاقات فرشتوں نے اس سے نفسانی خواہش کی تکمیل کی درخواست کی۔ اس عورت نے اس خواہش کی تکمیل کے لیے یہ شرط پیش کی کہ مجھے وہ اسم اعظم سکھا دو جسے پڑھ کر تم آسمانوں پر چلے جاتے ہو اور پھر واپس آ جاتے ہو۔ فرشتوں نے اسم اعظم اس عورت کو سکھا دیا۔ پھر اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ لڑکا ہے، اس کو قتل کر دو، ورنہ یہ ہمارا راز فاش کر دے گا۔ فرشتوں نے ایسا کرنے سے معذرت کی۔ عورت نے کہا اچھا یہ شراب ہی پی لو، یہ بڑی لذیذ چیز ہے۔ فرشتوں نے شراب پی لی۔ پھر نشے میں آ کر انہوں نے لڑکے کو بھی قتل کر دیا اور زنا کے مرتکب بھی ہوئے، گویا سارے معاصی میں مبتلا ہو گئے۔ عورت تو اسم اعظم پڑھ کر اوپر چلی گئی، کہتے ہیں کہ زہرہ ستارے میں جا کر نابود ہو گئی، اور فرشتے سزا میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ان گناہوں کی سزا دنیا میں بھگتنا چاہتے ہو یا آخرت میں؟ تو انہوں نے دنیا کی سزا کو پسند کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں مسخ کر کے انہیں کسی تاریک اور عمیق کنویں میں الٹا لٹکا دیا۔ آج تک وہ اسی میں لٹکے ہوئے ہیں، ان کے نیچے سے دھواں اٹھ رہا ہے اور وہ سخت اذیت پا رہے ہیں۔ جب قیامت آئے گی تو اس وقت وہ اس عذاب سے نجات پائیں گے۔ دیگر اسرائیلی روایتوں کی طرح یہ بھی ایک اسرائیلی روایت ہے، تاہم اس کی سچائی پر یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک موقع پر ایک بوڑھا آدمی عبد الملک بن مروان کے ساتھ تکیے پر بیٹھا تھا۔ نووارد نے تعجب کیا کہ یہ کون آدمی ہے جو خلیفہ کے ساتھ بیٹھا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ آدمی ہاروت و ماروت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہے، لہٰذا اس کی عزت افزائی کی گئی ہے۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر بزرگ آدمی کو سلام کیا اور عرض کیا حضرت، ہاروت ماروت سے ملاقات کا کچھ حال مجھے بھی سناؤ۔ اس پر اس شخص کے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے واقعہ یوں سنانا شروع کیا کہ بھائی میں ابھی بچہ تھا، گھر میں مال و دولت کی فراوانی تھی جسے میں فراخ دلی سے خرچ کرتا۔ جب باپ فوت ہو گیا تو مال سے دولت حاصل کرتا اور خوب اڑاتا۔ ایک دن میں نے ماں سے دریافت کیا کہ ماں یہ تو بتائیں کہ ہمارے پاس یہ مال و دولت کہاں سے آیا تھا جو اتنا خرچ کرنے سے بھی کم نہیں ہوتا؟ ماں نے کہا بیٹا تم جتنی چاہو دولت لٹاؤ، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پھر اس نے مجھے دولت سے بھرے ہوئے کمرے دکھائے۔ لڑکے میں شعور پیدا ہو چکا تھا۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ میرے ماں باپ نے یہ مال کس طریقے سے کمایا تھا؟ ماں نے بتایا کہ تیرا باپ ساحر تھا اور اس نے یہ ساری دولت سحر کی وجہ سے کمائی۔ لڑکے کو خیال آیا کیوں نہ میں بھی وہی چیز سیکھ لوں جس کی وجہ سے میرے باپ نے اتنا مال پیدا کیا۔
اس نے سوچا کہ سحر کا علم اس کے باپ نے اپنے کسی شاگرد کو بھی سکھایا تھا، اس کا پتہ کر کے اس سے یہ علم سیکھنا چاہیے۔ چنانچہ تلاش کرنے پر اسے ایک شخص مل گیا جو اس کے باپ کا شاگرد تھا۔ لڑکے نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگا یہ بڑا خطرناک علم ہے، اسے نہ ہی سیکھو تو بہتر ہے۔ لڑکے نے اصرار کیا تو اس نے کہا کہ اچھا، اگر تم ضرور ہی یہ علم سیکھنا چاہتے ہو تو میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، مگر یاد رکھو جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں جا کر خدا کا نام نہ لینا۔ لڑکا بیان کرتا ہے کہ میں اپنے باپ کے شاگرد کے پیچھے ہو لیا، حتیٰ کہ ہم ایک غار پر پہنچے اور اس میں اتر گئے۔ ہم 300 سیڑھیاں نیچے اترے تو وہاں ایک کنواں نظر آیا۔ کنویں کے اندر 2 شخص نظر آئے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے الٹے لٹک رہے تھے۔ ان کی شکلیں عجیب و غریب تھیں، ان کی آنکھیں ڈھال کی طرح بڑی بڑی اور بڑی چمکدار تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر میرے دل میں خوف پیدا ہوا اور میری زبان سے بے ساختہ کلمہ لا الہ الا اللہ نکل گیا۔ یہ کلمہ سن کر وہ 2 شخص اور زیادہ مضطرب ہوئے۔ میں پھر گھبرایا اور میرے منہ سے پھر وہی کلمہ نکلا۔ 2-3 دفعہ ایسا ہی ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے ان سے اپنا تعارف کرایا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور اس حال میں کس وجہ سے ہو؟ اس پر انہوں نے بتایا کہ ہم ہاروت اور ماروت ہیں اور یہاں سزا بھگت رہے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تم کس امت میں ہو؟ تو میں نے بتایا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہوں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کیا آخری نبی کا ظہور ہو گیا ہے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ انہوں نے کچھ علامتیں بھی دریافت کیں جو میں نے ان کو بتائیں۔ وہ دونوں بعض علامات پر تو خوش ہوئے اور بعض پر ناراض ہوئے۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ ہم ان علامات پر خوش ہوئے ہیں جو قرب قیامت سے متعلق ہیں، کیونکہ قیامت برپا ہونے پر ہم اس عذاب سے رہائی پا لیں گے۔ الغرض وہ لڑکا اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی وجہ سے صحت سے تو محروم ہو گیا، تاہم اسے حقیقت معلوم ہو گئی اور وہ ہاروت اور ماروت کا عینی شاہد بن گیا۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت میں لفظ ما نافیہ ہے، یعنی بابل کے مقام پر ہاروت و ماروت پر کوئی چیز نہیں اتاری گئی، یہ سب جھوٹے قصے ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ ان مفسرین کی ذاتی تحقیق ہے۔ بعض اصحاب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاروت ماروت کا سارا قصہ کہانی یہ محض ایک کہانی ہے۔ چنانچہ بشار ابن برد شاعر سے کسی نے پوچھا کیا آپ نے آل سلیمان سادات خاندان کے متعلق بھی کوئی قصیدہ لکھا ہے؟ یہ بڑے اونچے درجے کا شاعر تھا۔ کہنے لگا اس خاندان کے متعلق کچھ زیادہ تو نہیں لکھا، صرف 2 شعر لکھے ہیں کہ آل سلیمان بڑے کنجوس لوگ ہیں، ان کے درہم و دینار ایسے ہیں جیسے 2 بابلیوں کے ارد گرد بہت سے بھوت جمع ہوں اور وہ کسی کو نظر بھی نہ آئیں۔ اس طرح آل سلیمان کا مال و دولت بھی کسی کو نظر نہیں آتا، نہ ان سے کسی عطیے کی توقع ہے اور نہ ان کے درہم و دینار کو دیکھنے کی امید۔ ان کی دولت ایسے ہی ہے جیسے تم نے ہاروت و ماروت کا نام تو سن رکھا ہے مگر ان کی حقیقت کچھ نہیں۔ غرض یہ کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ہاروت ماروت کے قصے کو افسانے سے زیادہ حیثیت نہیں دیتے۔
تاہم اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ ہاروت ماروت فرشتے تھے، اگرچہ زہرہ والا واقعہ مصدقہ نہیں ہے، مگر ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے سحر کا علم دے کر نازل کیا تھا تاکہ سحر اور معجزے میں فرق قائم کیا جا سکے۔ لغوی اعتبار سے سحر کا معنی لطیف، باریک یا مخفی شے ہے۔ سحر میں چونکہ کوئی چیز ظاہری طور پر نظر نہیں آتی، اس لحاظ سے اسے سحر کہتے ہیں۔ اور سحر کا دوسرا معنی غذا ہے۔ جب انسان کوئی بھی غذا کھاتا ہے تو ہضم ہو کر باریک باریک رگوں کے ذریعے جسم کے ہر حصے میں پہنچتی ہے۔ یہ لطیف بھی ہوتی ہے کہ نظر نہیں آتی، گویا اس میں اخفاء اور پیچیدگی بھی پائی جاتی ہے۔ زمانہ جاہلیت کے ایک مشہور شاعر امرؤ القیس کا کہنا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی سواریاں دوڑا رہے ہیں مگر کسی ایسی منزل کی طرف جس کا ہمیں علم نہیں، یعنی پردہ غیب میں ہے اور ادھر ہم پر کھانے پینے کے ذریعے سحر کیا جاتا ہے، یعنی خوراک کھا کر ہم غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ جسم میں تیز رفتاری سے سواریاں دوڑا رہے ہیں۔ جسم کی مشینری اتنی تیزی سے کام کر رہی ہے گویا ہزاروں میل کی رفتار سے چلنے والے ہوائی جہازوں سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے، لیکن یہ سب کچھ پردہ غیب میں سے ہے۔ اسی طرح ایک شخص یوں کہتا ہے، اگر تو ہم سے پوچھے کہ ہم کس حال میں ہیں تو میں کہوں گا کہ ہم تو سحر زدہ مخلوق میں سے چڑیوں کی مانند ہیں جو کھانے پینے کے ذریعے اڑتے پھرتے رہتے ہیں۔ عربی زبان میں سحر کا ایک معنی پھیپھڑا بھی ہوتا ہے، وہ بھی مخفی ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، لہذا اس لحاظ سے بھی سحر میں اخفاء کا معنی پایا جاتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ ہاروت ماروت فرشتے نہیں بلکہ انسان تھے اور نیک آدمی تھے۔ ان کے متعلق رجلین صالحین کے لفظ آتے ہیں۔ وہ بابل میں رہتے تھے اور سحر کا علم جانتے تھے، تاہم جب وہ لوگوں کو یہ علم سکھاتے تھے تو انہیں خبردار بھی کرتے تھے کہ یہ علم اچھا نہیں ہے، اس سے بچ جاؤ تو بہتر ہے، ورنہ ایمان ضائع کر بیٹھو گے، کیونکہ سحر پر اعتقاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا کفر میں داخل ہے۔ تاہم اس علم کے نزول میں کوئی خاص قباحت نہیں ہے، یہ ایک علم ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہاروت ماروت ملکین یعنی فرشتے نہیں بلکہ ملیکین یعنی بادشاہ تھے اور بڑی سلطنت کے مالک تھے۔ ان کے پاس یہ علم تھا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ملک کا اطلاق فرشتوں کے علاوہ نیک آدمیوں پر بھی ہوتا ہے، جیسے سورۃ یوسف میں ملک کا لفظ یوسف علیہ السلام کے لیے بھی بولا گیا ہے، ان ھذا الا ملک کریم، وہ انسان نہیں بلکہ بزرگ فرشتہ ہے۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ تیسری چوتھی صدی کے بلند پائے امام گزرے ہیں۔ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ آپ بڑے متکلم ہیں اور علم کلام میں آپ کو بڑا مرتبہ حاصل ہے۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سحر کو مطلقاً کفر کہنا درست نہیں، کیونکہ اس کی بعض قسم کفر ہیں، بعض فسق اور بعض بدعت۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی تفسیر بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ سحر اسی صورت میں کفر ہے جبکہ اس میں کفریہ یا شرکیہ کلمات پائے جائیں، مثلا استعانت بالشیاطین ہو یا ما فوق الاسباب ذرائع سے مدد طلب کی جائے، تو ایسا سحر کفر ہوگا،
کیونکہ غائبانہ استعانت صرف اللہ تعالیٰ سے روا ہے، کسی دوسرے سے طلب نہیں کی جا سکتی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہی مطلب ہے کہ ما فوق الاسباب اعانت اسی ذات خداوندی سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایسی استعانت خواہ شیاطین سے ہو، کواکب سے ہو، اصنام یا بتوں سے مطلوب ہو، سب شرک میں داخل ہیں۔ ارواح خبیثہ کی تعظیم، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، یہ بھی کفر اور شرک میں داخل ہے۔ اگر ایسا کرے گا تو یقیناً کفر کا مرتکب ہوگا۔ اور اگر سحر میں پڑھے جانے والے کلمات شرکیہ نہ ہوں بلکہ مباح یا جائز کلام ہو تو پھر اس کی حیثیت مختلف ہوگی۔ اگر اس سحر کے ذریعے کوئی خلاف شرع کام مطلوب ہے، کسی کی ایذا رسانی مقصود ہے، تو ایسی صورت میں یہ سحر فسق اور معصیت ہوگا۔ اور اگر سحر کے کلمات بھی مباح ہیں، شرکیہ نہیں ہے، اور اس سے غرض بھی فاسد نہیں ہے، خلاف شرع نہیں ہے، تو اس صورت میں سحر تو بہرحال ناجائز ہوگا، مگر اسے زیادہ سے زیادہ بدعت کا درجہ دے سکتے ہیں۔ اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تاہم یہ کفر و شرک کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اور اگر کلمات مباح ہیں، ایذا رسانی بھی مقصود نہیں، اور مطلوبہ کام بھی جائز ہے، تو اس کو سحر نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو عام اصطلاح میں عملیات اور عزیمت کہتے ہیں۔ جھاڑ پھونک، گنڈا تعویذ وغیرہ اسی ضمن میں آتے ہیں۔ فقہا اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اگر جادو کے نتیجے میں کسی کی جان ضائع ہو جائے تو اس کے بدلے میں ساحر کو قتل کر دینا چاہیے۔ اگر سحر کی وجہ سے جان بچ گئی ہے، کوئی دوسرا نقصان ہوا ہے، تو نقصان کی مناسبت سے ساحر کو تعزیری سزا دی جائے۔ ساحر کو پکڑنا مشکل کام ہے، کیونکہ جب تک مکمل ثبوت نہ ہو کسی پر جادو کرنے کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ تاہم اگر ایسا ممکن ہو یا ساحر خود اقرار کر لے تو پھر مذکورہ سزا کا مستوجب ہوگا، بشرط یہ کہ حکومت بھی اسلامی ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق اگر ساحرہ عورت ہو تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسی طرح جس طرح مرتدہ عورت کو قتل کی سزا نہیں دی جاتی بلکہ اسے قید میں رکھا جاتا ہے، اسی طرح ساحرہ کو بھی قید کر دیا جائے گا۔ البتہ بعض ائمہ عورت کو بھی قتل کرنے کے حق میں ہیں، یعنی محض ایذا رسانی کا ارتکاب ہوا ہے تو ساحر کو وہی سزا دی جائے گی جو ڈکیتی کے مقدمے میں دی جاتی ہے۔ قرآن پاک نے ڈاکو کے لیے 4 قسم کی سزائیں مقرر کی ہیں، یعنی سولی پر لٹکانا، قتل کرنا، الٹے سیدھے ہاتھ اور پاؤں کاٹنا، اور حبس یعنی قید میں ڈال دینا۔ لہذا ساحر کو بھی اس کے جرم کے مطابق اسی قسم کی سزا دی جائے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ وہ 2 فرشتے ہاروت اور ماروت جب کسی انسان کو جادو کا علم سکھاتے تھے تو اسے واضح کر دیتے تھے کہ ہم تو آزمائش میں ہیں، تم یہ کفر نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو ایمان ضائع کر بیٹھو گے۔ مگر اس کے باوجود لوگ ان سے جادو کا علم سیکھتے تھے، جن میں اہل کتاب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، اور وہ ان فرشتوں سے ایسی چیزیں سیکھتے تھے مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جن کے ذریعے وہ میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے۔ یہ ایسا برا عمل ہے جس پر شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے،
اور جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ تاہم سحر بھی ایک فن ہے، جس طرح دیگر فنون ہیں جیسے سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا اگرچہ جادو ایذا رسانی کا ذریعہ ہے، مگر یہ حقیقت بھی اپنی جگہ اٹل ہے کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ایسا عمل کرنے والے ساحر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر از خود کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تاہم جادو کرنا، اس پر یقین رکھنا، چونکہ قباحت سے خالی نہیں ہے، یہ مضر ہے، مفید نہیں ہے، اس لیے حضور علیہ السلام کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع مند نہ ہو۔ آپ فرمایا کرتے تھے علمنی ما ینفعنی، اے اللہ مجھے وہ علم عطا کر جو نفع بخش ہو، دنیا میں بھی اس سے فائدہ اٹھاؤں اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہوں۔ اسی بات کو فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ یہ لوگ ایسا ہی علم سیکھتے ہیں جو نفع کی بجائے انہیں نقصان پہنچاتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یہ لوگ خوب جانتے ہیں کہ انہوں نے اس علم کے ذریعے کیا خریدا ہے۔ یہ لوگ یاد رکھیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ آخرت میں ساحر کو اس علم کا کیا فائدہ ہوگا، وہ تو الٹا عذاب میں مبتلا ہوگا۔ خاص طور پر اگر اس نے ایسا جادو کیا ہے جس میں کفر و شرک پایا جاتا ہے تو وہ یقیناً آخرت سے محروم رہے گا۔ آگے فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے بہت ہی بری چیز کے بدلے میں اپنی جانوں کو بیچا ہے۔ ان کا یہ سودا بہت ہی خسارے کا سودا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر ان میں کچھ بھی سمجھ ہوتی تو ایسا کام نہ کرتے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہودیوں کی بداعمالیوں کا ذکر فرمایا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس وقت امت محمدیہ کا حال بھی ان سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کے دین سے غافل ہو جائیں، جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کر دیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تہی دامن ہو جائیں، تو پھر پستی کی طرف ہی جانا ہوگا۔ آج انڈو پاک میں دیکھ لیں، دیگر ممالک پر نظر ڈال لیں، ہر طرف گندگی پھیلی ہوئی ہے، کتاب الہی کو پس پشت ڈال دیا ہے اور دین کے لیے سعی و جہد کو ترک کر دیا گیا ہے۔ دین کا دار و مدار عملیات پر رہ گیا ہے، اس کام کے لیے یہ عمل کر لو، اس کام کے لیے وہ وظیفہ کافی ہے۔ علم اور عمل ختم ہو چکا ہے۔ علماء حق کا ایک مدھم سا دیا ٹمٹما رہا ہے، ورنہ ساری دنیا کفر اور ضلالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اہل کتاب کی طرح ہماری امت میں بھی حق و باطل خلط ملط ہو چکا ہے۔ صحیح اور غلط کی پہچان ایک عام شخص کے لیے مشکل ہو چکی ہے۔ دیہاتوں میں حالات اور بھی خراب ہیں، جہاں کے امام کے فرائض میں نماز پڑھانا بھی ہے، مردے کو غسل دینا بھی ہے، بچے کی پیدائش پر کان میں اذان بھی وہی کہتا ہے، عقیقہ کے لیے جانور ذبح کرنا ہو تو امام صاحب کو بلایا جاتا ہے، اور اگر تعویذ گنڈے کی ضرورت پڑ جائے تو بھی میاں صاحب دیں گے۔ ان کا علم خطبہ جمعہ بھی تعارفی مسائل تک ہوتا ہے۔ دین کے علم سے بیچارے بے بہرا ہوتے ہیں۔ غرض یہ حالت یہودیت سے مشابہت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بھی پہلے لوگوں کے نقش قدم پر بالکل اسی طرح چلے گی جس طرح ایک جوتا دوسرے کے مشابہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بعض علاقوں میں 4 گاؤں کا ایک ہی امام ہے۔
کہ ایک علاقہ میں 6-7 گاؤں کا ایک ہی امام تھا، کہیں نکاح کرنا ہو، جنازہ پڑھانا ہو، وہی مولوی صاحب انجام دیں گے۔ تعویذ گنڈے کا کاروبار چل رہا ہے، نقش سلیمانی والی کتابیں ہیں، لکھنؤ والے کی کتاب نافع الخلائق ہے، یا تعویذ گنڈے والی دہلوی کی کتاب ہے، فال نامہ ہے۔ کسی مسئلے کا حل مطلوب ہو، کتاب کھول کر معلوم کر لو، حتیٰ کہ چوری تک کی تفتیش عملیات کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ کالا علم، جھاڑ پھونک وغیرہ سفلی عملیات ہیں۔ یہی چیزیں یہودیوں میں رائج تھیں اور آج ہم میں بھی یہی پائی جاتی ہیں۔ ہر دوسرے گھر کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ہر دوسرا بندہ جو ہے یہی کہتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہوا ہے، میرے اوپر تعویذ ہوئے۔ باہر کے بعض صحیح وظائف بھی ہیں، جیسے سورۃ یاسین کا ورد ہے، سورۃ مزمل کی روزانہ تلاوت ہے، رزق کی فراوانی، کسی جائز چیز کے حصول یا کسی مصیبت سے رہائی کے لیے کسی کو کوئی اچھی بات بتا دی۔ مگر عام طور پر یہ گنڈے تعویذ یہودیوں والے ہیں۔ ذرا گھوم پھر کے دیکھ لیں، ماہرین عملیات کے ہاں عورتوں کی بھرمار ہے۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ مقصد جائز ہے یا ناجائز، کفر ہے یا شرک، سب ایک ہی گاڑی میں سوار چلے جا رہے ہیں، اور یہی یہودیت کی موافقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ لوگ جادو کا کاروبار چلانے کی بجائے ایمان لاتے اور تقوی کی راہ اختیار کرتے، شرک و بدعات سے اجتناب کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بہتر اجر و ثواب کا مستحق ہوتے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر انہیں علم ہوتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان آیات میں جتنی بھی برائیوں کا ذکر ہوا ہے اللہ ہم سب کو ان برائیوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔